اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی انسان کا بروج معلوم کرنے کا طریقہ۔ بعض علم نجوم کے اندر بروج کی تو بہت اہمیت ہوتی ہے، وہ تو سارا کا سارا اسی پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، بروج اور ستاروں پر، لیکن عملیات کے اندر بھی بہت سی جگہ یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ وقت کے اعتبار سے اس کی رعایت کی جاتی ہے، بہت سی مرتبہ تعویذات بناتے وقت اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کتابوں کے اندر کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے، جتنی بھی عملیات کی بڑی کتابیں ہیں کوئی کتاب اس سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہاں یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ اس کی کچھ ترتیب رہتی ہے، دیکھیے ادھر ہم نے بروجوں کے نام عربی میں لکھے ہیں، یہ ادھر نام ہے، 12 بروج ہوتے ہیں۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ آسمان کے اندر سورج اگر بیچ میں ہے تو اس کے چاروں طرف ایک 12 گھر بنے ہوئے ہیں ستاروں کے جھرمٹ سے، 12 میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک گھر کو ایک بروج کہتے ہیں، جیسے حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ 12 بروج ہیں۔ پھر اس کے ہندی نام بھی ہیں، کچھ اس کے فرق کے ساتھ، یہ کیونکہ ہندوؤں کے یہاں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور قدیم علوم سے اس کا تعلق ہے، یعنی کئی ہزار سال پہلے سے یہ علم چلا آ رہا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ان کی امتوں میں بھی یہ علم جاری رہا۔ تو بہرحال یہ عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، اور اسلام کے اندر بھی اس کی ایک حد ہے متعین، اس حد تک کہ اگر استعمال کیا جائے تو جائز ہے، اور اس کی حد سے باہر نکلا جائے تو پھر ناجائز ہے۔ حد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھوشیہ معلوم کرنا، آنے والا وقت معلوم کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لیکن جو علم نجومی ہوتے ہیں وہ اس سے معلوم کرتے ہیں، جیسے بخاری کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کچھ واقعات پیش آئے تو پھر اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک نجومی کے پاس لے گئی تھی۔ بہرحال شریعت سے اس کا وجود اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک نجومی نے فرعون کو خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو نجومی ہوتے ہیں وہ آنے والے وقت کے اوپر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد وہ بالکل نہیں ہے، یہ صرف علاج اور معالجے کے لیے عملیات کی حد تک، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک بتانا مقصود ہے۔ تو دیکھیے یہ ادھر اس کے نام ہے، اور اس کے بعد ہندی نام اس کے ہیں۔ پھر اس کا مزاج ہے، جیسے 4 مزاج ہوتے ہیں، عنصر جسے کو کہتے ہیں، آتشی، بادی، خاکی، آبی، اسی طریقے سے ہر برج کا جو ہے کچھ نہ کچھ مزاج ہوتا ہے۔ تو تمام بروج جو ہیں ان کے مزاج ادھر لکھے گئے ہیں اس کے سامنے۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہم دیکھیے آپ کے سامنے ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، اس کو اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ان کے نام ہے، پھر ہندی نام ہے، مزاج ہے، یہ ماہیت ہے۔ ماہیت اس کو کہتے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہے، منقلب، پلٹنے والی، ثابت، ذو جسدین، اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنائی جائے گی۔ پھر آگے سن پیدائش کے اعتبار سے کسی بھی آدمی کا بروج کیسے نکالنا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا بہت سی جنتریوں کے اندر چینج ہوتا ہے، 22 کی جگہ 21 بھی ہے، اور 1-2 دن کا آگے پیچھے کا فرق ہے۔ ایک جو چارٹ ہم یہاں دکھا رہے ہیں یہ قدیم جو اسلامی اعتبار سے ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں، ایک اور نیا جو ہے اس کو بھی ہم اسکرین پر دے دیں گے، یعنی اس کے اعتبار سے 21 تاریخ کے اعتبار سے جو ایک الگ اس کا چارٹ ہوتا ہے۔ تو 22 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کے بیچ میں ان کا بروج یہ حمل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح 21 اپریل سے لے کر 21 مئی تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا ثور ہوتا ہے۔ 22 مئی سے لے کر 21 جون تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا جوزہ ہوتا ہے۔ 22 جون سے لے کر 23 جولائی تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا سرطان۔ اسی طریقے سے 24 جولائی سے لے کر 23 اگست تک جو لوگ پیدا ہوئے اسد، اور 24 اگست سے لے کر 23 ستمبر تک جو پیدا ہوئے ہیں ان کا سنبلہ، اور 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک جو پیدا ہوئے ہیں اس کے بیچ میں ان کا میزان ہے۔ اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھتے چلے جائیں گے، 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جو پیدا ہوئے ان کا عقرب ہے، اور 23 نومبر سے لے کر 22 دسمبر تک جو لوگ پیدا ہوئے اس کے بیچ میں ان کا قوس ہے، اور 23 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا جدی ہے، اور 21 جنوری سے لے کر 19 فروری تک اس کے بیچ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یا اس تاریخ میں جو پیدا ہوئے یا اس میں تو ان کا دلو ہے۔ اور اسی طرح 20 فروری سے لے کر 21 مارچ، کیونکہ آگے پھر یہاں سے یہ شروع ہو جائے گا اوپر 22 مارچ، تو ان کا حوت ہے۔ یہ 12 بروج ہیں۔ اب ایک مسئلہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، بعض عاملین پوچھتے ہیں کہ بہت سے مریض ایسے آتے ہیں ان کی سن پیدائش ان کو معلوم نہیں ہوتی،
بعضوں کو ان کی پیدائش وہ کب پیدا ہوئے ہیں سن پیدائش معلوم نہیں، اور اکثر مسلمانوں میں ایسا رہتا ہے کہ ان کو بالکل صحیح اپنی سن پیدائش معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کے حل کے لیے ہم نے ایک دوسرا طریقہ بنایا ہے، دیکھیے یہ جن کو اپنی سن پیدائش معلوم نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جن کی سن پیدائش معلوم نہیں ہے، ان کا نام کا پہلا حرف دیکھا جائے گا۔ جو بھی نام ہے، جیسے اسرار ایک نام ہے تو الف اس کے شروع میں ہے تو ان کا حمل ہوا، تو پھر نام سے نکالے جاتے ہیں۔ ایک بات واضح کرنا یہ ضروری ہے کہ جو سن پیدائش سے بروج نکالے جاتے ہیں، جس کا برج آتا ہے جو، تو وہ مضبوط زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نام کے پہلے حرف سے نکالے جاتے ہیں، یہ طریقہ اکثر غیر مسلموں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہندی کے اکشر سے بھی اس کا پتہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ کمزور طریقہ ہوتا ہے نام سے، کیونکہ سن پیدائش معلوم نہیں ہے تو پھر یہ نام سے نکالتے ہیں۔ بہرحال جو نام ہوتا ہے اس کے اعتبار سے الف سے لے کر ہم نے آخر تک یہ تمام حروف ذکر کیے ہیں۔ اب ایک کنفیوژن کا شکار بہت سے عاملین رہتے ہیں کہ جو بروج نکالتے ہیں سن پیدائش کے اعتبار سے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جنتری کے اندر دیکھتے ہیں دن الگ ہوتے ہیں، دوسری جنتری میں دیکھتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں۔ زوڈیکس جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، الگ الگ، ویسٹرن کا الگ ہے، مغربی جس کو کہتے ہیں، اور اسلامک الگ ہے، اس کے اندر کچھ دنوں کا فرق آتا ہے۔ تو ایک تو دن کے اعتبار سے برج جو آدمی کا ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اس کا نام ہے، دیکھیے اس میں جس طرح نام کے حرف پہلے حرف سے برج معلوم کرتے ہیں، کسی کے نام کا پہلا حرف الف ہے، جیسے ابرار ہے تو اس میں الف آئے گا، اور ان کا بروج ان کے نام کے اعتبار سے حمل ہو جائے گا، دن منگل ہوگا اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اب ایک جو کنفیوژن کا شکار ہے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر نام کے عدد نکالنے کے بعد ہم ستارہ یا بروج معلوم کرتے ہیں تو کچھ اور آتا ہے، حروف سے معلوم کریں تو کچھ اور آتا ہے، اور سن پیدائش سے معلوم کریں تو کچھ اور آتا ہے۔ تو ایک آدمی کا ایک ہی برج ہو سکتا ہے، یہ تین تین کیسے ہو رہے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، بہت حد تک کہ آپ تلاش کریں مشکل ہے یہ کسی کتاب میں کسی نے ذکر کیا ہو۔ بہرحال اس کا جواب ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیں گے، اگر میرے سوال آپ کے سمجھ میں آ گئے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی آدمی کے تین بروج کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ سن پیدائش سے تو یہ برج آ جائے گا اس کا الگ، اور نام کے حرف سے لیں تو کچھ اور آئے گا، اور عدد سے اگر اس کے نکالیں، جیسے کہ ستارہ نکالنے کا طریقہ ہماری ایک ویڈیو میں ہے، اس کا ہم لنک بھی دے دیں گے اور اس کو یہاں ایڈ بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ حالانکہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ برج سے تعلق رکھتا ہے، دیکھیے حمل برج سے، یہ ہے مریخ کا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا آپ کو برج معلوم ہو گیا، چاہے وہ نام کے حرف سے معلوم ہو اور چاہے وہ آپ کو سن پیدائش سے معلوم ہو، تو جو برج ہوگا اس کا ستارہ دونوں کے اعتبار سے تو ایک ہی آئے گا۔ ستارہ چاہے آپ سن پیدائش کے اعتبار سے یعنی برج دیکھیں تو ستارہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، ایسا نہیں سن پیدائش کے اعتبار سے آپ نے برج نکالا تو اس والے کا چارٹ ستارے کا الگ ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے حمل ہے اور یہاں بھی حمل ہے تو اس کا ستارہ مریخی ہوگا، چاہے آپ سن پیدائش سے نکالیں یا پھر آپ جو ہے حروف کے پہلے حرف سے لے کر اس کے نام کے پہلے حرف سے نکالیں۔ دوسری بات، چاہے آپ علم الاعداد سے اس کے نام کے عدد جوڑیں اور پھر اس کو 12 پر تقسیم کریں۔ ایک طریقہ برج معلوم کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کا نام کے پورے عدد نکال لیے، اور نکالنے کے بعد اس کی والدہ کے نام کے عدد اس کے ساتھ جوڑ لیا آپ نے، اور دونوں کو جمع کرنے کے بعد 12 پر تقسیم کرتے ہیں۔ 12 پہ تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک بچتا ہے تو یہ ترتیب وار اس کے برج ہوتے ہیں، دیکھیے ایک بچا تو حمل ہوگا، 2 بچے تو ثور ہوگا، 3 بچے تو جوزا، اور یہ 4 بچے سرطان، 5 بچا تو پھر اسد، اور 6 بچا تو سنبلہ، 7 بچا میزان، 8 بچے تو عقرب، 9 بچے تو قوس، 10 بچے تو جدی، اور 11 بچے تو دلو۔ 12 نہیں بچتا ہے، 0 بچتا ہے تو ہوت آئے گا۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے علم الاعداد کے اعتبار سے۔ تو اب آپ کو یہاں جیسے اس ویڈیو میں معلوم ہوا کہ حرف سے بھی برج معلوم ہوتا ہے، علم الاعداد سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور سن پیدائش سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا کہ سب سے مضبوط اور سب سے صحیح پیٹرن جس کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سن پیدائش سے جو برج معلوم کیا جاتا ہے وہ سب سے مضبوط سمجھا جاتا ہے عملیات کے اندر، اگر تاریخ پیدائش معلوم ہے تو۔ اگر تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے پھر ہم رجوع کرتے ہیں ان 2 چیزوں کی طرف، ایک تو نام سے برج نکالنے کی طرف،
اب اور ایک علم العداد سے برج نکالنے کی طرف، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ماں کے اور اس شخص کے دونوں کے نام کے عدد نکال کے ان کو جمع کریں اور 12 سے بھاگ دیں، اس کو تقسیم کریں، پھر تقسیم کرنے کے بعد ادھر جو 11 تک کی عدد یا پھر 0 بچے تو وہ ترتیب یہ میں نے بتا دی ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں ان دونوں میں سے کون سا مضبوط ہے اور کون سا کب کہاں استعمال کرنا ہے، اس بات کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ علم جفر کے اعتبار سے اس کا جو تعویذ بنا رہے ہیں عربی حروف کے اعتبار سے بنا رہے ہیں اور اس تعویذ کے اندر حرف استعمال کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں استعمال کر رہے ہیں یا پھر اردو عربی فارسی وغیرہ کا کوئی حرف استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا برج جو آپ استعمال کریں گے وہ حرف کے اعتبار سے نکلا ہوا کریں گے۔ اور اگر آپ تعویذ کے اندر گنتی استعمال کر رہے ہیں، عدد استعمال کر رہے ہیں، عددی تعویذ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا برج جو استعمال کریں گے وہ عدد سے نکلا ہوا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ علم الاعداد کے اعتبار سے برج ہے، اور آپ کو اگر کام علم الاعداد کے اوپر کرنا ہے اس شخص کے بارے میں، تو پھر آپ علم الاعداد والا ہی برج اس کا استعمال کریں۔ اور یہ علم حروف کے اعتبار سے برج ہے، اگر آپ کام علم حروف میں کر رہے ہیں تو آپ کو پھر حروف والا ہی برج لینا چاہیے، حروف والا ہی یہ اس کا پھر ستارے وغیرہ تو کیونکہ سب کے ایک ہی ہیں، یعنی جس برج کا جو ستارہ اس کے اندر ہے وہی پیدائش کے اعتبار سے ہے، وہی حرف کے اعتبار سے ہے اور وہی عدد کے اعتبار سے۔ ستارے میں اور دن میں تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن برج میں جب فرق آتا ہے تو پھر ستارے بھی بدل جاتے ہیں اور دن بھی بدل جاتا ہے۔ اب ہر برج کی خاصیت ہر ستارے کی خاصیت ہوتی ہے، پھر اس کی ماہیت ہوتی ہے، اور ماہیت کیا چیز ہوتی ہے اور خاصیت کیا ہوتی ہے، یعنی مزاج سے مراد یہ ہے آتشی، بادی، آبی وغیرہ، یہ مزاج ہوتے ہیں، اور ماہیت منقلب ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، ذو جسدین ہوتا ہے۔ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں یعنی ماہیتیں ہوتی ہیں، اگر اس وقت وہ عمل کیا جائے، اگر محبت کا عمل کر رہے ہیں اور وقت مناسب نہیں ہے تو وہ نفرت کا کام کرے گا، پلٹ جائے گا۔ دو میاں بیوی میں آپ نے محبت کرانے کے لیے عمل کیا ہے اور آپ نے وقت کی رعایت نہیں کی، تو پھر وہ محبت کی جگہ جدائی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ عامل اس کا خیال نہیں کرتے اور وقت نکالنا ان کو صحیح سے آتا نہیں ہے اکثر اور بیشتر کو، تو اسی لیے وقت کے اعتبار سے، چارٹ دیکھنے کے اعتبار سے آپ اس کو سامنے رکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر فائدہ ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا یعنی فائدہ ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے عملیات میں کام کرتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے، اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے اور اس کے اندر یہ بات سمجھائی جائے گی کہ یہ بروج اور ستارے یہ کس طریقے سے یعنی عملیات کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔